میں فاطمہ زبیر آپ سب سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہمارے 2 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں خیر، بھلائیاں، نیکیاں سمیٹنے والا بنائے۔ معاملات رمضان کے سلسلے میں ہم نے صبر پر بات کی تھی کہ روزہ صبر کا نام ہے، اور اس سلسلے میں نے 3 طرح کے صبر پر بات کی تھی، اور کچھ گولز کی بھی سیٹنگ کی تھی ہم سب نے کہ اس کو ہم نے پریکٹس میں لانا ہے۔ الحمدللہ اس کی پریکٹس تو جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ پوری زندگی جاری رکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی، رمضان میں تو ہم نے زیادہ کر دیا نا، کیونکہ رمضان میں یہ چیزیں جو ہم پریکٹس میں لاتے ہیں اس کے اثرات پھر باقی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے نا، اس کے پھر باقی اس کا اثر پورے آپ کے 11 مہینوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے بطور خاص رمضان میں پریکٹس میں لانا ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے۔ یہ آج کا آپ نے گول سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ دھیان سے سنیں سارا لیکچر، اور پھر آپ کو گول سیٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ پہلا جو عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت موجود ہے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں نے اور آپ نے یہ قیمتی وقت غفلت میں گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، اس کو اچھے کاموں میں استعمال نہ کیا، تو اللہ کی رحمت تو متوجہ نہیں ہوگی۔ کسی بھی چیز کی موجودگی یا اس کے نزول کے باوجود فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو حاصل بھی کریں۔ تو اللہ کی رحمت بھی بالکل اسی طرح ہے، وہ موجود ہے، اب ہم نے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں نا۔ دیکھیں، مجھے تو ضرور رحمت چاہیے، میں تو ضرور یہ چاہتی ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے، نرمی کرے۔ آپ سب بھی یقیناً یہ چاہتی ہوں گی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوں، ہم پریشان ہوں، تو ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس تکلیف پریشانی کو دور کرے۔ تو اللہ کی رحمت کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس کے دیکھیں کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ سورسز ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور یہ ایک دن نہیں، اس پورے 10 دنوں میں ہم نے اس کو بڑھانا ہے۔ ایک سبب تو اس کا ہے نرمی اور کشادگی، ٹھیک ہے، نرمی اور کشادہ دلی۔ یہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے رحمت حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو سورس جس پر ہم نے کام کرنا ہے، اس میں ایک سبب، جو پہلا سبب ہے، وہ ہے نرمی اور کشادگی۔ قرآن میں بھی کئی آیات ہیں، بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ ابھی میں صرف ایک حدیث بیان کروں گی اور اس پر بات کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان پر خدائے رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تو ارحموا من فی الارض، جو زمینی مخلوق ہے تم اس پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ تو آج کا گول سیٹ کر لیں کہ ہم نے مخلوق کے لیے رحمت بننا ہے، کیونکہ رحمت کا ایک سبب نرمی اور کشادگی ہے نا۔ ہم مخلوق پر نرمی کرنا شروع کر دیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پر نرمی کرے، کشادگی کرے، تو ہم نے مخلوق پر کشادگی کرنی ہے۔ اور صرف یہ ایک دن نہیں کرنا، آپ نے ان 10 دنوں میں اس رحمت کو بڑھاتے جانا ہے۔ کیسے بڑھائیں گی آپ؟ جو میں آپ کو کلپس بھیجوں گی نا، وہ دھیان سے سنیں، انہیں پریکٹس میں لائیں۔ ایک تو طریقہ میں نے پہلے بتا دیا کہ رحمت کی دعائیں مانگیں، اس کے لیے قرآنی دعائیں بھی ہیں، اور وہ قرآنی دعائیں کون سی ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اس کا اہتمام کریں۔ دوسری، ربنا هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ایک اور دعا ہے سورہ کہف میں آتی ہے، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا ہب لنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور ایک دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ دعائیں تو میں نے بتا دی تھیں آپ سب کو کہ ان کا اہتمام رکھنا ہے، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ تو دوسرا کیا کرنا ہے، ہم نے دوسرا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے مخلوق کے لیے رحمت بننا ہے اور اس رحمت کو ہم نے بڑھانا ہے۔ صرف لوگ نہیں، مخلوق میں صرف لوگ نہیں ہیں، پوری مخلوق، کیونکہ حدیث ہے نا کہ ہر تر جگر والی پر جب ہم رحم کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ ہر تر جگر والی، ہر جاندار، ہر تر جگر والی چیز۔ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بزرگ جو بڑے محدث بھی تھے، ساری عمر حدیث کی خدمت میں انہوں نے گزاری، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تو بڑا عجیب معاملہ، اللہ کی طرف سے بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزار دی، درس و تدریس میں اور وعظ و خطابت میں گزار دی، کتابیں لکھنے میں گزار دی، تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ایسے اعمال ہیں اس پر ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں اجر ملے گا، لیکن اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی تو کچھ اور ہی معاملہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا مجھے تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا ہے۔ اب وہ عمل کیا تھا کہ ایک دن تم حدیث لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی اس قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر رحم آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، اس سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ تو یہ عمل چونکہ تم نے خالص میری رضا کے لیے کیا تھا، تمہیں اس پر ترس آیا، تم نے سوچا یہ میری مخلوق ہے اور میری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، تو اس عمل کی وجہ سے میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اور جنت الفردوس تمہیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلا میسج ہے۔ دیکھیں آپ نے ساری مخلوق کے لیے، صرف لوگوں کے لیے نہیں، ساری مخلوق کے لیے رحمت بننا ہے، زحمت نہیں بننا، رحمت بننا ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہ بھی تو ایکسپلینیشن ہونی چاہیے نا، تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ ہم رحمت کیسے بنیں گے۔ دیکھیں میں اور آپ رحمت کیسے بنتے ہیں؟ جب رحیمیت کا عکس ہمارے اندر نظر آنے لگے۔ اچھا اس کو یوں آپ امیجن کریں، یوں تصور کریں کہ رحمت کی 10 سیڑھیاں ہیں اور پہلے روزے میں آپ پہلی سیڑھی پر کھڑی ہیں۔ اب آپ نے اپنی اس رحیمیت کا جو صفت آپ کے اندر موجود ہے نا، اس پر کام کر کے، اس کو غالب کر کے 10ویں روزے تک پیک پر پہنچنا ہے، 10ویں سیڑھی تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اتنی محنت کریں گے کہ 10ویں روزے میں ہم 10ویں سیڑھی پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ گول سیٹ کریں گے، کام کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحمت کے جذبے کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ ابھی ہم دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہیں، آج دوسرا روزہ بھی ہو گیا، صبر کے ساتھ ہم نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا۔ اس کے بعد اب تیسری سیڑھی ہے، کل سے تیسرا روزہ ہے، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے نرمی کرنی ہے، آسانی کرنی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، نرمی کرنی ہے، آسانی کرنی ہے، اور ہر روز اس نرمی اور آسانی اور رحم والا جو جذبہ ہے نا، اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا تو وہ ایسا ہے گویا ساری ہی بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ تو یہ نرمی کرنا، مخلوق پر آسانی کرنا کچھ مشکل نہیں۔ میں آپ کو تھوڑے سا گائیڈ کرتی ہوں، آپ روز اس کا مظاہرہ کر کے اس رحمت کے
جذبے کو بڑھا سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کچرا باہر نہ پھینکیں. یہ آسانی کی نا آپ نے کچرا باہر نہیں پھینکا تو یہ کیا آپ نے تکلیف سے بچا لیا محلے والوں کو. آپ نے آسانی کی محلے والوں پر. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، رحیمیت کا مادہ ہے. اچھا، اس میں یہ نہیں صرف کرنا ہوتا کہ آپ نے گھر کا کچرا ایک شاپر میں ڈال کر باہر رکھ دیا، یا گھر میں جھاڑو لگا کر گیٹ سے باہر نکالا کچرا اور ایک طرف ڈال دیا یا گلی میں پھیلا دیا. صرف یہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ کہیں سفر میں ہیں تو گاڑی سے باہر ایک جوس کا ڈبہ، ایک ریپر تک نہ پھینکیں. وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے اگر آپ میں یہ عادت ہے اور صفائی نصف ایمان والی عادت آپ کے ابھی پختہ نہیں ہوئی تو اس کو پختہ کریں. یہ بھی اس چیز بھی اس میں آتی ہے، کیونکہ اس سے بھی خلق خدا تکلیف اٹھاتی ہے نا. بوٹلز پھینک دیتے ہیں لوگ، وہ بائک کے ٹائرز کے نیچے. خود کئی دفعہ تو ہمارا اپنا اس طرح آئی، اور ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست نے بتایا کہ تیزاب کی بوتل کسی نے اچھال لی. تیزاب کی 2 بوتلیں کسی نے سڑک پہ اچھال دی، اور ان کی بائک جب گزری تو وہ اچھل کر اس کے میاں کے اوپر بھی گیا اور ان کے اپنے اوپر بھی گیا، اور کپڑے بھی جھلس گئے اور جسم کا بھی کچھ حصہ جھلس گیا. تو کتنا سخت یہ تکلیف کا باعث بنے خلق خدا کے لیے. تو یہ بھی کیا کریں. ایک معمولی سا ریپر آپ پرس میں ڈال لیں. ہماری تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ پکی عادت ہے کہ شاپر میں ڈال کر، بیگ میں ڈال کر گھر لاتے ہیں اور گھر میں کچرے میں پھینکتے ہیں. سی سائیڈ پہ کچرا پڑا ہوا ہو تب بھی ہم لوگ کچرا نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بچوں کے یہ ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں یہ سمجھ کر کچرا پھینکیں گے یہاں پہلے سے کچرا موجود ہے، تو ہو سکتا ہے جنہوں نے پہلے پھینکا انہوں نے بھی یہی سمجھ کے پھینکا ہو. تو ہر پھینکنے والا جب یہی سوچ کر پھینکتا رہے گا بھی پہلے سے تو کچرا پڑا ہوا ہے، میرے پھینکنے سے کیا ہو جائے گا، تو اسی طرح کرتے کرتے یہ برائی پھیل رہی ہے. تو ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے نا، جس کے ہم مکلف ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کریں، صفائی نصف ایمان، اس کو یاد رکھیں، گھر میں بھی باہر بھی. اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں تو آپ ان پر نرمی کر دیں، ان کی ڈیوٹی کا دورانیہ کم کر دیں، یا ان کی مدد کر دیں، کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے دیں. تو یہ بھی تو رحم اور نرمی ہوگی، آپ کی کشادہ دلی ہوگی. آپ کی والدہ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ بیٹی ہیں تو ان کی ہیلپ کروا دیں. بیٹا ہے تب بھی وہ ہیلپ کروا سکتا ہے، ان کے ساتھ نرمی اور آسانی والا معاملہ ہو جائے گا نا. اگر آپ باس ہیں تو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، ان کا دورانیہ کم کر دیں، ان پر سختی نہ کریں، نرمی والا معاملہ. تو یہ سب کیا ہوگا؟ یہ رحم میں آتا ہے. مسکرا کر دیکھ لیں ایک دوسرے کی طرف. یہ ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ہوگا جو آپ رکھ لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا. یہ بھی نرمی اور مہربانی ہے. آپ کا تو کچھ نہیں گیا، آپ نے مسکرا کر دیکھا، آپ کا کچھ نہیں گیا، بلکہ کیا ہوا؟ صدقے کا ثواب مل گیا. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے نا کہ راستے سے خاردار ٹہنی اور درخت ہٹانے کا عمل، اس چھوٹے سے عمل نے اللہ کی رحمت کو اتنا متوجہ کیا کہ ایسا کرنے والے کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. مشکات المصابیح کی حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے، روایت میں یہ آتا ہے کسی نے راستے سے خاردار ٹہنی اور درخت ہٹایا تو اس عمل پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی. یعنی خلق خدا سے آپ تکلیف کو دور کریں، نرمی اور کشادگی والا معاملہ کریں، تو جو آسمان والا ہے وہ ہم پر اس کی رحمت متوجہ ہوگی، وہ ہم پر نرمی اور مہربانی کرے گا. ٹھیک ہے، تو چھوٹی سی چھوٹی جو نیکی ہوگی نا، اسے آپ نے کم تر سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. ذرہ ذرہ مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں. تو آپ نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے حصول کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. خواہ آپ کو مسکرا کر اپنے بھائی سے کی طرف دیکھنا پڑے، خواہ آپ کو برتن اٹھا کے دسترخوان پہ لگانے پڑیں. ٹھیک ہے، تو اس سب کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا. یہ ایک سبب تھا جس پر میں نے آج بات کی. ٹھیک ہے، اس کو ٹارگٹ میں رکھ لیں. کیا ٹارگٹ میں رکھنے؟ ہم نے خلق خدا کے لیے رحمت بننا ہے، زحمت نہیں. ہم نے خلق خدا کے لیے رحمت بننا ہے، زحمت نہیں. اور یہ سوچیں بھی آپ خود کہ کس طرح رحمت بننا ہے. کچھ طریقے تو میں نے بتا دیے آپ لوگوں کو کہ کیسے بننا ہے رحمت. کچرا نہیں پھینکنا، صفائی نصف ایمان، اور یہ گھر کے اندر بھی ہو باہر بھی ہو.
اور اگر آپ باس ہیں تو آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کر لیں، اگر آپ کے گھر میں ملازمین ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کر لیں، اور کسی مانگنے والے کی، کسی ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کر دیں، تو یہ بھی سب بھی کیا ہوگی؟ نرمی ہے نا، یہ کشادہ دلی ہے۔ تو اور اس جذبے کو نا آپ نے گریجولی بڑھانا ہے، ہر روز کی بنیاد پہ محنت کر کے اس جذبے کو بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا۔ ابھی ہم تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہیں، اور 10واں جب ہوگا روزہ تو انشاءاللہ ہم پیک پہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ بڑھائیں گے نا، یہ گول بھی سیٹ کر لیں۔ یہ دوسرا گول ہے معمولات رمضان کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔